نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج العزیز اکیڈمی کی طرف سے جاری اس کورس کا 11واں دن ہے، جس میں ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف گوشوں کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں۔ کل ہم نے وفات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا، اور آج ہم دجال کے ساتھ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ آخری مہم جسے وہ سر انجام دیں گے اس حوالے سے پڑھیں گے۔ اصولی طور پہ تو اس سبق کو کل ہونا چاہیے تھا اور وفات کا سبق آج ہونا چاہیے، لیکن کچھ ترتیب کی غلط فہمی سے معاملہ کچھ الٹ ہوا۔ لیکن چونکہ ہر سبق ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا کوئی ہم زیادہ نقصان پر محمول کریں۔ دجال کون ہے اور اس کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک عالمگیر اور اتنی شہرۂ آفاق جو جنگ ہوگی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جس طرح ہر خیر کا ایک منبع اور مخزن ہوتا ہے، اسی طرح شر کا بھی منبع اور مخزن ہوتا ہے۔ دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں جس چشمے سے پھوٹتی ہیں، اس کا جو ماخذ ہے وہ ایک ہے، اور دنیا کے تمام شرور اور تمام فتن جس گمراہی سے جس بنیادی چشمے سے نکل رہے ہیں وہ بھی ایک ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب آب حیات میں بہت ہی عمدہ پیرائے میں تمام خیر اور شر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ انہوں نے منابع الخیر کے نام پہ کہ منابع الخیر والہدایہ، کہ ہدایت اور خیر کے جو منابع ہیں، ہدایت اور ایمان کے جو منابع اور چشمے ہیں، فرمایا یہ بھی 2 ہیں، اور جو شر کے چشمے ہیں، برائی کے چشمے ہیں، یہ بھی 2 ہیں۔ بنیادی طور پر یہ 2 تقسیمیں ہیں کہ خیر اور شر کی طرف، پھر ہر ایک کے چشمے الگ الگ ہیں۔ خیر کے اندر جو فرشتوں میں ایک تو چشمہ ہے جو غیر انسانی مخلوق، اور ایک ہے انسانی مخلوق۔ اب جو غیر انسانی مخلوق ہے، جن سے خیر اور بھلائی کے جو چشمے ہیں، ان میں فرشتے ہیں جو کہ غیر انسانی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تابع اور خیر پھیلانے والے مخلوق ہے۔ اور جو انسانوں میں وہ انبیاء مرسلین ہیں جو کہ خیر کے چشمے اور منابع ہیں۔ اور جو شر کے منابع ہیں، شر کے چشمے ہیں، جہاں سے پوری دنیا کے لیے شر پھیل رہا ہے، شر پھوٹ رہا ہے، غیر انسانی مخلوق میں شیاطین اور جنات ہیں، اور انسانی مخلوق میں دجال اور کذاب قسم کے لوگ ہیں جو کہ سارے کے سارے شر پھیلانے کا ذریعہ ہیں۔ تمام منابع خیر اور منابع حکمت اور منابع ایمان، جتنے بھی چشمے ہیں خیر اور حکمت اور ایمان کے، ان سب کا اصل مرکز، ان سب کی اصلیت، وہ جو ان کی اصل ماخذ ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جس طرح سورج آسمان پہ چمکتا ہے تو تاریک سے تاریک گوشوں کو بھی چمکاتا ہے، اور ریت کے کروڑہ ذرے اس کے سامنے چمکنے لگ جاتے ہیں، آفتاب بن کر ان میں روشنی آ جاتی ہے اور وہ بھی چمکنے لگتے ہیں۔ سورج کے سامنے آئینے رکھے جائیں تو وہ بھی چمک اٹھتے ہیں۔ تو جتنا بھی وہ سورج سے دوری پر ہو، لیکن وہ ایسے ہی چمکتا ہے چاہے وہ سورج کے جتنا قریب والا چمکے گا۔ تو ہر ایک کی چمک جو ہے وہ اپنے قرب اور اپنی صلاحیت کے اعتبار سے جتنی بھی صلاحیت ہوگی وہ سورج کی چمک کو اتنا وصول کرے گا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خیر اور حکمت کا بنیادی ماخذ ہیں، وہ بنیادی سرچشمہ ہیں، جن سے تمام نسل انسانی ہدایت پائے گی، خیر پائے گی، فلاح پائے گی۔ اور صبح قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو نور ہے، آپ کی نبوت کا جو فیض ہے اور جو چمک ہے، وہ صبح قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی، ان کو بھلائی تقسیم کرتی رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خیر کے ذرات میں، اس خیر کے جو مستفیدین ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، وہ جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی صلحاء ہیں، مجاہدین ہیں، شہداء ہیں، اتقیاء ہیں، عام مسلمان ہیں، تو ہر ایک یہ وہ خوش قسمت طبقے کا فرد ہے
جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چشمہ فیض سے، اس حکمت اور معرفت اور اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کے اس نور اور ایمان کے ماخذ اور منبع سے فیض پایا ہے۔ اور صبح قیامت تک جتنے بھی فیض پاتے جائیں گے وہ سب کے سب اپنے اصل ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیض ہوگا، انہی کی چمک ہوگی جس کا پرتو ہمیں صبح قیامت تک ملتا رہے گا۔ اب دوسری طرف آئیے، دنیا میں جتنا بھی شر ہے، جتنا بھی کفر ہے، جتنا الحاد اور بے دینی ہے، ان کا بھی سر چشمہ ایک ہے جسے دجال کہا جاتا ہے۔ انسانوں میں یہ دجال ہے اور جنات وغیرہ میں یہ عزازیل ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے، جس کی کنیت ابو قردوس ہے اور اسے ہم ابلیس اور شیطان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب یہ تمام شرور اور تمام فسادات، تمام کفر اور تمام الحادات سب کے سب لوٹ کر جس اصلیت کی طرف لوٹتے ہیں وہ اس کی دجال کی شخصیت ہے، دجال کا وجود ہے۔ تو جب یہ دو قوتیں دنیا میں ہیں، ایک قوت خیر کی ہے، ایک قوت شر کی ہے، تو اب خیر کی قوت کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شکل میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسل انسانی کے آخری پیغامبر بن کر خدا کا آخری پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والوں نے بھی جو ایمان پایا، جو فیض پایا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیض تھا، آپ ہی کے ایمان کی وہ چمک تھی جو آفاق عالم میں، متقدمین میں، متاخرین میں، ہر جگہ پر وہ آپ کے ایمان نے عالم کو چمکا دیا۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، آدم کا بھی میٹیریل بھی تیار نہیں ہوا تھا اور مجھے اللہ نے نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات بابرکات ہی ہے جس نے پورے عالم میں ایمان کی روشنی کی، انہی کی برکت سے عالم میں ایمان پھیلا، نور پھیلا، اور ان کی برکت سے پوری دنیا میں ہدایت کے چشمے جاری ہوئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کے بعد جب آپ نسل انسانی کے خدائی رہنماؤں، خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے رہنماؤں میں سے، نسل انسانی کے خیر خواہوں میں سے آخری خیر خواہ ہیں، آخری رہنما ہیں، ان کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر، کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تمام خیروں اور بھلائیوں کا آخری نقطہ آپ ہیں۔ آپ سے اوپر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی صاحب ایمان نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی بھی ماخذ نہیں ہے جس سے ہم ایمان کو حاصل کریں اور اس سے یقین کو حاصل کریں۔ جب خیر کا ظہور اپنے نقطہ کمال کی شکل میں، نقطہ کمال بن کر ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہو گیا، اب ضروری تھا کہ شر کا ظہور بھی ہمارے پیغمبر ہی کے دور میں ہو۔ انہی کے دور کے اندر جو ہے وہ نقطہ شر کا جو انتہائی آخری نقطہ ہے جسے دجال کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئے۔ اگرچہ اس دجال سے ہر نبی کی امت نے جو ہے وہ پناہ مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے شر سے امت کو بچنے کی اور پناہ مانگنے کی ترغیب دیتے رہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی میں آئے گا، چونکہ جب خیر کا مرکز آخر میں آ رہا ہے تو شر کا مرکز بھی آخر میں آنا چاہیے، تاکہ جب دنیا کے سارے معاملات کلوز ہو جائیں اور دنیا کی یہ صفیں لپیٹی جانے کے قریب ہوں اور یہ آسمان کا شامیانہ اتارا جا رہا ہو، زمین کا فرش ہٹایا جا رہا ہو، تو خیر اور شر کے دونوں یعنی آخری نقطے، دونوں انتہائیں جو ہیں جو دنیا میں آ چکی ہوں، ان کا سامنا پوری دنیا کر چکی ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ کے بعد اب باقی ہے دجال کا آنا۔ اب دجال آئے گا اور یہ ایک کسی جزیرے کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا محبوس کیا ہوا، قید کیا ہوا ہے، جس کو ایک برزخ میں کہہ لیجئے کہ ایسے عالم برزخ میں ہے جو کسی پہ کسی حالت میں ظاہر ہو سکتا ہے، ہر ایک پہ اس کا ظاہر ہونا، ہر ایک کو نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ اب وہ قرب قیامت ظاہر ہوگا، تمام شرور اور فتن کی انتہا وہ ہوگی۔ اب آپ نے روایات میں پڑھا ہوگا کہ جب دجال آئے گا تو اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اب اس کی پیشانی پہ کافر کے جو سٹیمپ لگی ہوئی ہوگی کہ یہ کافر ہے، کاف فارا اور لکھا ہوا ہوگا، آخر اس کی پیشانی پہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان کی پیشانی پہ نہیں لکھا جا رہا، اور عام کفار ابو جہل، فرعون، ان کی پیشانیوں پہ نہیں لکھا جا رہا۔ یہ اس لیے ہے کہ جس طرح نبوت کے اختتام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کر آئے، اور آخری ہونے کی جو حصی دلیل تھی وہ آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ جب خیر کا مرکز جو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے،
اس خیر کے مرکز کی بظاہر حصی دلیل جو کہ محسوس مبصر ہو، نظر آنے والی ہو، اور جس کو دیکھ کر کئی لوگ ایمان لے کر آئے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا جو آخری نبی آئے گا اس کے کندھوں کے درمیان یہ مہر ہوگی خیر کی، یعنی کہ محمد رسول اللہ جو ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ تو یہ حصی دلیل تھی، حصی طور پہ ظاہر تھا کہ سٹیمپ لگی ہوئی، سب نے دیکھا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کے درمیان لگی ہوئی ہے۔ تو جب خیر کا آخری انتہائی اور سب سے یعنی جو اصل ماخذ وہ مہر کے ساتھ آ رہا ہے، تو کفر کا جو ماخذ ہے وہ بھی سٹیمپ اور مہر کے ساتھ آنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ آخری منبع کفر و شرک تھا، منبع الحاد و بے دینی تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں الحاد اور بے دینی پھیلتی تھی۔ اس کی نحوست کے ساتھ اب یہ دنیا میں آ گیا ہے تو اس کی پیشانی پر وہ سٹیمپ لگی ہوئی ہوگی کہ یہ یعنی الحاد ہے، یہ الحاد کا اصل ہے، یہ چشمہ ہے بے دینی اور الحاد اور کفر کا، یہ ماخذ اور منبع تھا، تو اس لیے اس کی بھی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک فطری طور پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبع خیر ہیں اور دجال منبع شر ہے، تو دجال کے قتل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ کیونکہ منبع خیر کے ساتھ کو منبع دجال شر کے ساتھ منبع خیر کو ٹکرانا چاہیے، منبع خیر کے ہاتھوں منبع شر کو ختم کروانا چاہیے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ حالانکہ اصل جو ہے وہ ان کے مقابل جو بنتی ہے ذات، وہ اس کے دجال کے مقابل جو ذات بنتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے، منبع خیر ہونے کی وجہ سے اس کو مقابل ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح اللہ نے نہ کوئی ثانی پیدا کیا ہے تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابل بھی کوئی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورج طلوع ہو جائے تو اس کے سامنے کوئی چراغ کیسے جل سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپے خیر ہیں، ان کی جب خیر کے سامنے شر کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ اندھیرا جتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو لیکن دوپہر کے سورج کا سامنا تو نہیں کر سکتا۔ اگر دجال جتنا بڑا بھی منبع شر کیوں نہ ہو، منبع کفر و الحاد کیوں نہ ہو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نور نبوت ہے، ان کی جو شان ہے، ان کا جو جس کے وہ ایمان کی روشنی ہے، اس کا سامنا دجال کا اندھیرا نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسا شخص کہ جس کے اندر اس مسیح دجال اس کے مقابلہ کرنے کی اور بظاہر اس کے تقابل کی صلاحیت موجود ہو، ایسے شخص کو بھیجا جائے۔ وہ تقابلی صلاحیت کیا ہے؟ اس تقابلی صلاحیت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب نبیوں سے عہد لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، تو ساتھ ہی تمام نبیوں سے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کا بھی عہد لیا تھا۔ تو جب مدد اور نصرت کا عہد لیا تھا تو سب نبیوں میں جس نبی نے باقاعدہ بشارت دی، اور جن کی بشارت کے بعد بشارت تو سب نبیوں نے دی کہ آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں، وہ نبی آخر الزمان ہوں گے، لیکن باضابطہ نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، اور ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میں۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں عیسیٰ کے سب سے زیادہ قریب میں ہوں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام وہ انہوں نے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کہہ کر بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، اور پھر دوسری مطابقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرب کا درجہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے۔ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عبداللہ کے لفظ سے پکارا کہ لما قام عبداللہ، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ اللہ نے کہا جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ اور یہ دشمن ان کے اوپر قریب تھا کر ٹوٹ پڑتے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عاجزی کو، عاجزی کی صفت کے ساتھ اس جو مقام عبودیت کا آخری درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو عبداللہ قرار دیا، اور تمام انبیاء میں سے صرف حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے عبودیت کا اظہار کیا، انی عبداللہ واتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، میں انی عبداللہ واتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں بھی صفت عبودیت عبداللہ ہونے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عبداللہ کہا، تو یہ وہ صفت ہے جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مشابہت تھی، کچھ قرب زیادہ تھا دیگر انبیاء سے۔ تو جب قرب زیادہ تھا تو ان کا حق تھا کہ یہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد اور نصرت کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد اور نصرت کریں گے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور روشنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خیر اور ہدایت کے چشمے کا فیض ہے وہ پوری دنیا میں صبح قیامت تک پھیلتا رہے گا،
ان کے وارث علماء کرام دنیا میں آتے رہیں گے اور اس دین کے حامل بنیں گے اور اس دین کا یعنی دفاع کریں گے، اس کی نشر و اشاعت کریں گے، تو دجال کے بھی آنے سے پہلے دجال کے وارث آتے رہیں گے، وہ اپنی دجالیت کو پھیلاتے رہیں گے، پوری دنیا میں کفر کی وہ ہوائیں چلانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو جب یہ سب کچھ وہ کرتے رہیں گے دجال کے جو وارث ہیں، تو ان دجالی فتنوں کا جو دجال کے زیر اثر اٹھتے رہیں گے ان کا مقابلہ حضرات علماء کرتے رہیں گے۔ تو ہر دور کے دجالی فتنوں کا مقابلہ اس دور کے علماء کرتے رہیں گے، اور یہ ٹکراؤ چلتا رہے گا جب تک کہ دجال خود میدان میں نہیں آ جاتا، اور پھر علماء کے بس کا روگ نہیں ہوگا، اس امت کے بس کا روگ نہیں ہوگا کہ دجال کا مقابلہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے اور وہ آ کر اس امت کی مدد اور نصرت فرمائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اب اگلی بات کو سمجھ لیجئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور دجال میں ایک اور چیز ہے، اس کا اللہ نے تقابل کا پورا اہتمام رکھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں اور لیکن دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہدایت ہیں اور دجال مسیح ضلالت ہے، وہ گمراہی کا، بے دینی کا مسیح ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ہدایت کے مسیح ہیں۔ دوسری بات جس کو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دجال یہ بغیر ماں کے پیدا ہوا ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اور دجال کا بغیر ماں کے پیدا ہونا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ماں باپ دونوں کے بغیر اس کی بھی ایک غیر فطری پیدائش ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش غیر فطری ہے۔ فطرتی قانون تو وہی ہے، نر اور مادہ کا، مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت کا اختلاط، اس سے پھر آگے نسل چلتی ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آدم کی پیدائش جس طرح غیر فطری ہے، ایک تیسری طاقت دجال ہے جس کی پیدائش غیر فطری ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام ان میں بشریت بھی ہے اور ملکیت بھی ہے، نفخہ جبریلی کی وجہ سے ان میں فرشتوں والی روح بھی ہے، خیر غالب ہے، اور انسان ہونے کی وجہ سے ان کے صفت بشریت بھی ہے۔ اسی طرح دجال میں شیطان ہونے کی وجہ سے، شیطانی سوچ ہونے کی وجہ سے اس میں شیطانی والی صفت، سفلی صفت غالب ہے، لیکن وہ بھی بصورت بشریت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بصورت بشریت ہیں اور شیطان بھی بصورت بشریت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، انسان ہیں، وہ ایک انسان حضرت مریم کے بیٹے ہیں، لیکن وہ نفخہ جبریلی سے پیدا ہونے کی وجہ سے ان میں ملکوتی صفات ہیں۔ تو دجال ہے وہ بھی نسل انسانی کا فرد ہونے کی وجہ سے بصورت بشریت ہوگا، لیکن اس کے اندر شیطانی روح زیادہ عہد کرے گی۔ اب وہ شیطانی روح ہونے کی وجہ سے اس کے مقابل ضروری ہے کہ روح اللہ آئے۔ اب حضرت عیسیٰ روح اللہ آئیں گے اور اس کی شیطانی روح کو قلع کما کریں گے اور آ کر اسے قتل فرمائیں گے۔ اب دوسری بات، دجال کے آنے کی جو ظاہری علامت، اس کا نفع اور نقصان کیا ہوگا؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث نمبر ہے 249۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها، تین چیزیں جب نکل آئیں تو کسی کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا، فرمایا کہ جب لم تکن آمنت من قبل و کسبت فی ایمانہا خیرہ، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا یا اس نے اپنے ایمان کے ذریعے خیر کو نہیں کمایا ہوگا، خیر جمع نہیں کی ہوگی۔ وہ تین علامات کون سی ہیں؟ طلوع الشمس من مغربہا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی جس جگہ جا کر سورج غروب ہوتا ہے اس جگہ سے طلوع ہو جائے تو یہ توبہ کے بند ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا، اور اس میں بالکل یہ ایمان قبولیت کا اور ملت اسلامیہ میں داخل ہونے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور دوسری دجال، اور دوسری علامت ہے دجال کا ظاہر ہونا، ودابۃ الارض، زمین سے ایک جانور کا ظاہر ہونا۔ اب یہ تین علامات ایسی ہیں، دجال کا ظاہر ہونا، جانور کا ظاہر ہونا، اور جو سورج کا مغرب سے نکلنا۔ اب یہ اس کے بعد نسل انسانی کا ارتقاء، ان کی آگے ملتوں کا اضافہ یا کمی بیشی، یہ روک دی جائے گی۔ اس میں کفر اور اسلام آخری حد تک پہنچ جائیں گے، چونکہ اس وقت معاملات دنیا کے لپیٹے جا رہے ہوں گے، قرب قیامت ہوگا اور قیامت بالکل آنے والی ہوگی، اس کے بعد قیامت ہی کا نکارہ بجنا ہے۔ اب پھر مزید گنجائش نہیں رکھی جائے گی کہ اب اور مسلمان ہو جائے اور کافر ہو جائے، ارتداد بھی چلتا رہے، اسلام بھی چلتا رہے۔ اب دونوں کی آخری لمٹ جہاں پہ جا کر اسلام بھی بند ہو جائے گا اور کفر بھی بند ہو جائے گا، اس کے بعد کسی کو ایمان لانا اس کا نقصان نہیں دے گا، اور ایمان لانے والا کوئی اس کے بعد مرتد نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا زمین سے، ملک عدن سے، شام سے، مختلف اس میں روایات ہیں، بعض سرزمین حرم کے قریب سے وہ ایک جانور نکلے گا،
وہ ہر ایک کی پیشانی کے اوپر مہر لگا دے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے. یہ فائنل پاسپورٹ بن جائیں گے سب کے کہ کس نے کدھر جانا ہے، کون جنت کا مٹیریل ہے، کون سا جہنم کا مٹیریل ہے. اب وہ سب کے سب ان کو یعنی ان کے اوپر مونوگرام لگ جائیں گے، سب کے اوپر جو ہے وہ گلے میں وہ یعنی چٹیں لگ جائیں گی، جس کو کہتے ہیں نا کہ آخری حد بندی، جو آخری حد بندی ہو جائے گی. اب ایک دوسرے کو پھر اے کافر اے مسلمان کہہ کر پکاریں گے کہ اس وقت بالکل پوری نسل انسانی دو دڑوں میں بٹ جائے گی. ایک طرف کفر ہوگا، ایک طرف اسلام ہوگا. منافقین اور ادھر ادھر والے جو پارٹیاں اس وقت ختم ہو جائیں گی، چونکہ اس وقت صرف یا خالص ایمان ہوگا یا خالص کفر ہوگا. تو جو جانور نکلے گا وہ نکل کر سب کی پیشانیوں پہ مہرے لگا دے گا، سب کو متعین کر دے گا اور گروپ بندی پوری ہو جائے گی. سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے، چونکہ دونوں کلیئر ہو کر دونوں نسل انسانی کے معاملات جب کفر اور اسلام جدا جدا ہو جائیں گے، اس وقت جو ہے وہ نسل انسانی کی صفیں لپیٹ دی جائیں گی اور دنیا کے معاملے کو کلوز کر کے آخرت کا میدان سجا دیا جائے گا. اور یوں اگلی پھر برزخ کے بعد مرنے کے بعد جو ہے وہ نئی زندگی، جنت اور دوزخ کی زندگی شروع ہو جائے گی. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دجال آخری زمانے میں خروج کرے گا، وہ نکلے گا آخری زمانے میں. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ پہلے کسی جزیرے میں قید دیکھا تو اس نے کچھ سوالات کیے. اب ان کے ساتھ والوں کو نظر نہیں آیا، صرف حضرت تمیم داری کو نظر آیا. اس طرح یاجوج ماجوج کہاں پر ہیں، خدا کے اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک برزخ کو حائل کر دیا ہے، معلوم نہیں کہاں پر ہیں، کب وہ نکل آئیں اور زمین کے اندر تباہی مچا دیں گے. تو اب یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا نکلنا، یہ وہ علامات ہیں جو بالکل برحق ہیں. ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. یہاں پر کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ تمام انبیاء جس فتنے سے ڈراتے رہے، قوم کو بتاتے رہے کہ وہ فتنہ دجال ہے، دجال ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آ کر اس دجال کو قتل کریں گے. وہ قادیان کا دہقان مرزا غلام احمد قادیانی تو کیسی ایک مضحکہ خیز بات کرتا ہے. کہتا ہے دجال سے مراد وہ ایک شخص معین نہیں ہے، یورپین اقوام کا اور پادریوں کا وہ جھوٹ اور دجل ہے اور فراڈ ہے، اور وہی مراد ہے، اس سے علاوہ اور کچھ مراد نہیں ہے. پھر چونکہ قادیانیوں نے تعویلات میں تو پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، ہر قادیانی ان کا جھوٹ بولنے کا، تعویل کرنے کا، بات کو گھمانے کا ایسا اسپیشلسٹ ہوتا ہے کہ لفظ دجال بھی ان کی ڈگری پہ جو لکھا ہوا ہے یہ بھی کم محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو چھوٹا سا ان کا انعامی نام رکھا ہوا ہے دجال. یہ تو دجال کے بھی باپ ہیں، اس کے بھی کان کترتے ہیں اپنے دجالیت میں. جب پوچھا گیا مرزا غلام احمد قادری، کسی نے کہا کہ دجال کو تو مقام لد پہ آنے والا مسیح قتل کرے گا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں مسیح ہوں اور دجال سے مراد عیسائی پادری؟ تو فوراً کہنے لگا لد نہیں، اصل میں میں بھی یہ سوچا کرتا تھا یہ لدھیانہ مراد ہے. اسے لدھیانہ میں میرے ساتھ دو عیسائیوں کا ایسے مناظرہ ہوا، میں نے ان کو دلائل دیے، وہ چپ کر کے گویا کہ دجال قتل ہو گیا. یہ گویا کہ چونکہ چنانچہ یہ پوری قادیانیت اسی گورکھ دھندے میں گھوم رہی ہے، اسی طرح گھوم رہی ہے جس طرح وہ آپ نے جن لوگوں نے بچپن میں وہ چھوٹے دیہاتوں میں وہ ایک بندر کا تماشا کرنے کے لیے آتے تھے لوگ، تو بندر کے تماشے میں ایک ان کے ساتھ چھوٹا سا کتا ہوا کرتا تھا، تو وہ اس کی دم کے اوپر وہ تھوڑی سی چھڑی مارتا تھا تو وہ کافی دیر تک ایسے گھومتا رہتا تھا، گویا کہ وہ چھڑی کو پکڑ رہا ہے جو اس کی دم پر لگی. قادیانیت آج تک مرزا غلام محمد قادیانی کے دعووں کی جو چھڑی لگی ہوئی ہے اسی کے گرد گھوم رہی ہے، ابھی تک گھوم رہی ہے. کبھی لدھیانہ، کبھی لدھ، کبھی عیسائی، کبھی دجال، کیسے کیسے دعوی ہیں. صرف ایک سیدھی اور سچی بات نہیں ماننی انہوں نے، اور باقی اپنے کفر کی تعویلات کر کر کے کاغذات بھی سیاہ کریں گے، اپنے نامہ اعمال کو بھی سیاہ کر رہے ہیں. اس حد تک یہ بدبختی پہ چلے گئے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. اگر مرزا غلام محمد قادیانی مسیح ہوتا تو اب دجال کا تو قتل ہونے کے بعد کفریہ طاقتوں کا زور ٹوٹ جائے گا، کفر کا زور ٹوٹ جائے گا، دجل کا زور ٹوٹ جائے گا قتل دجال کے بعد. لیکن یہاں پہ تو ان کا زور بے اضافہ ہوا ہے. یہ کیسا مسیح ہے جو آ کر چلا بھی گیا، اور دجال جن کو دجال کہتے تھے عیسائی پادریوں کو، وہ ابھی بھی پوری دنیا میں بڑے تم تراک اور بڑے یعنی کہ ببانگ دہل پوری دنیا میں عیسائیت کی تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں. وہ عیسائیت کو پھیلا رہے ہیں، یہودیت کو پھیلا رہے ہیں، اور جو مسلم قادیانیوں نے جس کو مسیح بنایا ہوا تھا وہ سارا کچھ بیچ میں چھوڑ کر بھاگ گیا. یہ کیسا تم نے مسیح ڈھونڈ لیا ہے؟ ایسا مسیح تو اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے کہ جو دجال زندہ چھوڑ کر خود مر جائے. ایسے مسیح کا اسلام میں تصور نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر موجود ہیں، قرب قیامت نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے. اور یہ دجال کو قتل کرنا کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب دجال دیکھے گا تو نمک کی طرح حال ہونے شروع ہو جائے گا، پگھلنا شروع ہو جائے گا. جس طرح چربی یا نمک پگھلتا ہے اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کا سامنا نہیں کر سکے گا. پھر وہ بھاگے گا
تو بعض روایت میں کہ برچھی، بعد میں کہ نیزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ماریں گے اور مار کر اس شخص کو ہلاک کر دیں گے، اس دجال کو۔ تو یہ دجال زمین کے اوپر کتنا عرصہ رہے گا؟ بعض روایت میں ہے کہ وہ 40 دن رہے گا، ایک دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا، پھر دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، پھر بعد کے اندر وہ دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو وہ 40 دن کے لگ بھگ وہ دجال دنیا میں اپنے دجالی کام کرے گا۔ پھر اس کے بعد جو دجال کا معاملہ ہے، دجال کے قتل کی، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی جو حکمتیں ہیں، اس کی پہلی حکمت یہی ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے والدہ ہے، باپ نہیں، اس طرح دجال ایسے شخصیت ہے جس کا باپ ہے لیکن والدہ نہیں ہے، اور یہ علامہ ابن حجر عسقلانی کے بقول، اور اس کو بھی اللہ نے ایسی شیطانی طاقتیں دے رکھی ہیں جو استدراج کے طور پر جیسی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، نابیناؤں کو بینائی دیتے تھے، اور جو ہے وہ بیماروں کو شفا بخشتے تھے۔ یہ سارے کام دجال بھی کرے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ سب کچھ بطور معجزہ کے تھا، دجال کے پاس بطور استدراج کے ہوگا۔ معجزہ، کرامت اور استدراج یہ وہ مافوق العادت یا مافوق الفطرت یا خلاف فطرت کہہ لیں، یہ خلاف قانون ایسے کام ہوتے ہیں جن کو بظاہر قانون اور عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، انسان کے بس سے باہر ہوتے ہیں۔ ایسا کام جو کہ خلاف قانون ہو، خلاف فطرت ہو، یا اس کو کہہ لیجیے کہ مافوق العقل و عقل میں آنے والی چیز نہ ہو، تو ایسی بات اگر کسی نبی سے ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، کسی ولی سے ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں، کسی فاسق اور فاجر سے ظاہر اسے اللہ کی طرف ملنے والی ڈھیل یعنی استدراج کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل معاشرے میں ایک لفظ اتنا اس کو بدنام کیا جاتا ہے، عام ہر بات پہ کہتے ہیں معجزانہ طور پہ یہ ہوا، بس معجزہ ہوگا کہ ہماری گاڑی ایکسیڈنٹ سے بچ گئی، معجزہ ہوگا کہ یہ ہوگا۔ بھئی معجزات کا لفظ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اس کو غیر نبی کے لیے نہیں بولنا چاہیے۔ یہ لفظ معجزہ یہ نبی کی صفت ہے، اور جو اسی طرح کا دوسرا فعل اگر کسی اور میں پایا جائے اور وہ نبی نہ ہو تو اس میں اس کو کہتے ہیں، مسلمان ہو تو کہتے ہیں یہ کرامت ہے، اور اگر کوئی دجال ہو، کذاب ہو، تو پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ڈھیل ہے، استدراج ہے، جس کی رسی بہت جلد کھینچ لی جائے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے معجزات دیے جائیں گے، اور دجال کے پاس بھی ایسی ہی طاقتیں ہوں گی۔ تو جب جس طرح شیطان کو اللہ نے لمبی عمر دے رکھی ہے، شیطان کو مہلت مانگی، قیامت کی صبح تک اللہ نے دے دی مہلت، اب شیطان پر بھی فنا آنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شیطان یعنی لافانی ہو گیا ہے اور وہ عالم ناسوت میں چلا گیا، اب اس کے اوپر کوئی یعنی کہ عالم لاہوت میں اثر نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ شیطان نے بھی موت کی گھاٹی سے گزرنا ہے، لیکن اس کی عمر کی لمبی مہلت مانگی۔ دجال کو بھی لمبی عمر دے دی گئی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی لمبی عمر میں کیا استبعاد رہ گیا؟ جب دجال ایک لمبی عمر کے ساتھ زندہ ہے تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی زندہ رکھا تاکہ یہ بھی لمبی عمر کے ساتھ زندہ رہیں، یعنی دجال کو بھی پتہ رہے کہ میرا جو ہے جس نے میرے قتل کرنا ہے وہ زندہ موجود ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی علم میں ہے کہ مجھے اللہ نے جس لیے اٹھایا گیا ہے پھر قرب قیامت نازل کیا جائے گا اور میں امت محمدیہ کی مدد اور نصرت کروں گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف جب لائیں گے تو ان کی آخری اور سب سے اہم ترین مہم اس دجال کا خاتمہ ہوگا جس کے فتنے سے اللہ نے کہ سب نبیوں نے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فتنے سے ڈرایا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک نفع دے گا جب تک دجال کا فتنہ نہیں نکل آتا۔ دجال کا فتنہ آنے کے بعد نہ کسی کو مسلمان ہونا فائدہ دے گا اور نہ کوئی مسلمان دوبارہ مرتد ہوگا، اس وقت صرف رجسٹر بند کیے جا رہے ہوں گے اور معاملے کو کلوز کیا جا رہا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام علامات قیامت میں سے ہیں، دجال بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ بعض آیات کے تحت علماء نے ان کو کہا کہ اس آیات سے مراد دجال ہے، اور علامہ عثمانی رحمۃ اللہ نے بعض آیات ربیکہ کی تفسیر میں، اور اس طرح اور علماء نے بھی کہا بعض آیات ربیکہ سے مراد دجال جیسی علامات ہیں جو قرب قیامت ظاہر ہوں گی۔ تو دجال ایک ایسا فتنہ ہے جو بھی آیا نہیں ہے، یہ کسی قوم کا نام نہیں ہے، یہ دجالی سوچ تو ہو سکتی ہے، دجالی جھوٹ اور فتنے تو عام ہو سکتے ہیں، لیکن جو خاص دجال ہے وہ ایک فرد معین ہے اور وہ قرب قیامت آئے گا، اور یہ بھی ایک ایسا یعنی خلاف فطرت پیدا ہونے والا انسان ہے جس کی شکل انسانوں کی ہے، فطرت شیطانوں کی ہے۔ بالکل ایسے ہی خلاف فطرت یہ پیدا ہوا جیسے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی جو اصل یعنی نسل جو ہے، نسل کے اعتبار سے وہ نسل انسانی کا حصہ ہیں، اولاد بشر ہیں، اور اصلی صفت کے اعتبار سے ان کے اندر نفخہ جبریلی کی برکت سے ملکوتی صفات غالب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی اور دجال کے فتنے سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ تو دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو علاج تجویز کیا، ایک تو ادعیہ معصورہ ہیں،
ان کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ ہمارے ہاں آج کل جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں، جتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کا مین سبب ہم نے اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر اللہ سے جو کہ اس کائنات کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں ہمارا رزق ہے، اگر اس سے ہم وہ دعائیں مانگیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، قرضے سے پناہ مانگی، لوگوں کے غالب آنے سے پناہ مانگی، فتنہ محیا و ممات سے پناہ، دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، اور سورہ کہف کی آیات جو تلاوت کرنے کی ہر جمعے کو حکم دیا ہے کہ اس کی تلاوت کریں تاکہ آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔